اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے سیرہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ دیکھیں گے۔ تو قریش کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہو۔ ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگھ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں، آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قیام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقط لیشی جو ایک کھوجی تھا، اس سے جو ابھی تک دین قریش پر ہی تھا، اس سے بات طے کی گئی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پہ ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر لیٹے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے، باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے، باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی۔ اور کون سی آیت پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لیں۔ یہ ایک معجزہ تھا اور وہ آپ کا مطلق احسان نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا
اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے تاکہ اگر اس میں کوئی مضر چیز ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، ایک یا دو سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہلے، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے کہ گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانات پر لے کر جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسما سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت اسما نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک طرح سے کیا کیا کہ ان کو انہوں نے وانٹڈ قرار دے دیا، اشتہاری قرار دے دیا ان کو، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی لائے گا اس کو 100 اونٹ ہر بندے کے بدلے دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، اس قدر قریب پہنچ گئے کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کر کے اور اپنا پاؤں ہی دیکھ لیتا تو وہ نظر آ جاتے۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو سخت غم ہوا، تو آپ نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 کی، فرسٹ ربیع الاول کی بات ہے، اس کی چاند کی رات تھی، تو رہنما عبداللہ بن اریقت وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پہ دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کی طرف رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پہ شاذ و ناز ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا اور ابو بکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ نے اس سے دودھ دویا
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں جو ایک جگہ ہے مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اس سے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جس سے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے، خود پیا اور دوبارہ دھو کر دھونا یعنی کہ جو دوبارہ سے دودھ نکالا اس کا اور برتن بھر دیا، اور پھر اس کو ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا، دریافت کیا تو ام معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور و اعتبار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پہ ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیر مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ نے اس کے ساتھ ہائے کسئی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر صدیق بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال گیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا،
پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں بریدہ بن حصیب سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام کو ساتھ کر دیا جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔